بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین ناظرین، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حنیف ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے، آج کا جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عنقریب شادی ہونے والی ہے، یعنی ان نوجوان کے لیے جو ہے میری چند گزارشات ہیں، مشورے ہیں، وہ آپ نے ذرا غور سے سننے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اکثر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں مختلف معالجین کی یا نیم حکیموں کے جو ہے سنی سنائی باتیں ہیں یا انٹرنیٹ سے سنتے ہیں، تو مختلف آراء ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک جو ہے معالج یا انٹرنیٹ والا یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، تیسرا یہ کہہ رہا ہے، چوتھا یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ معالجین کے سے جو ہے یہ معذرت چاہوں گا کہ اگر آپ صحیح معالج ہیں، کوالیفائڈ ہیں تو بات بجا ہے، لیکن زیادہ تر جو اکثریت نیم حکومت کی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بندے کے ذہن میں، نوجوان کے ذہن میں خوف پیدا کر دیتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جب بچہ شباب کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے ذہنی تبدیلی آتی ہے، اس کی جذباتی تبدیلی آتی ہے، اس کی جسمانی تبدیلی اس کے اندر رونما ہوتی ہیں، اور وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور کچھ اسی وقت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جب رات کو سوتا ہے تو احتلام کا پرابلم اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی گائیڈنس نہ تو پیرنٹس دیتے ہیں، نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، تو وہ اپنے اندر ہی یا پھر ان دوستوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے یا نیم حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو اس کو جو ہے غلط گائیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو احتلام اگر مہینے میں 1-2 دفعہ ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، ایک نارملٹی ہے، جیسے فیمیلز کو جو ہے ماہواری آتی ہے، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سمپل سا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں۔ آپ نے جو ہے رات کو سونا ہے تو ہارڈ بیڈ ہونا چاہیے، نرم بستر نہیں ہو۔ رات کو سوتے وقت کھانا جو ہے آپ نے 3 گھنٹے پہلے کھا لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی جو موویز ہیں، پکچرس ہیں یا انٹرنیٹ پہ جو مختلف قسم کے مناظر ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھنے ہیں۔ اپنی سوسائٹی جو ہے، اپنی صحبت اچھی رکھنی ہے۔ جب آپ کے جو دوست ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جن کا مائنڈ جو ہے پازیٹیو ہو، نیگیٹو نہ ہو، اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور خود کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے مشغول رکھنا ہے۔ یعنی آپ گیم کریں، اچھا لٹریچر پڑھیں، اچھے لوگوں سے ملیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کو آپ کی زندگی کے لیے اچھی آپ کو ہدایات یا نصیحتیں کرتے ہیں وہ۔ یہ تو احترام کی بات ہو گئی۔ اچھا، آگے ہوتا ہے جریان، کہ جب اور مسانے میں جو ہے گردوں میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں یا جس ماحول میں رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے انتشار ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ ذہن ہر وقت جو ہے آپ کا ذہن منتشر رہتا ہے اور انہی مناظر کے جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو پھر جریان کا معاملہ ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ جریان کیا ہوتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ جو ہے البیوم خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا مادہ حیات جو ہے، مادہ منویہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو احتلام کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے اگر زیادہ ہوتا ہے، دوسرا جریان کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کی جو ہے کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار تم بیمار ہو، کمزور ہو، کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ماسٹربیشن، جو مشت زنی ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، کہ جن کا ذہن منتشر ہوتا ہے، تو پھر کوئی اور جو ہے اس کا الٹرنیٹ جب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جنسی تسکین کا، تو پھر ماسٹربیشن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ 3 چیزیں تو یہ ہو گئی، ان کا علاج ضروری ہے، ان کی رہنمائی ضروری ہے، اس کے سدباب ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر جب آپ کی شادی قریب ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ یار میں تو بیمار ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں کیا اپنی حقوق زوجیت ادا کر سکوں گا، یا اپنی جو ہے گھر والی کو مطمئن کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ کر بھی پانے کی اس کی اندر سخت ہو تب بھی اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، تو پھر نیم حکیم کے ہتھیں چڑھتا ہے، تو پھر وہ اس کو اس طرح کی ادویات دیتے ہیں جو آلریڈی اس کو تحریک دیتی ہیں۔
حالانکہ اصول علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مسکن ادویات دیں، معالجین جو ہے، اس کے بعد مقوی ادویات دیں، اس کے بعد محرک ادویات دیں۔ یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں علاج کے۔ اگر کوئی معالج آپ کو ان سٹیپس کے مطابق علاج نہیں کرتا تو پھر اس کے پاس علاج نہیں کروائیں، اس کو جو ہے چھوڑ دیں۔ صحیح معالج کے پاس جائیں جو اصول علاج کو سمجھتا ہو، اس طریقے علاج کو سمجھتا ہو، آپ کی بیماری کو سمجھتا ہو، اور اس معالج کی نظر آپ کی جیب پر نہیں ہو، اس میں خوف خدا بھی ہو اور انسانیت کا جذبہ بھی ہو خدمت کا، اور اس کو آگے جواب دینے کا نظریہ بھی رکھتا ہو کہ میں اگر یہ رزق حرام جو ہے جو غلط طریقے سے کماؤں گا تو پھر میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ تو شادی سے پہلے جو ہے نوجوان عموماً خوفزدہ ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ ایک گھر بسانے جا رہے ہیں، اور شادی جو ہے نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، جہاں یہ سنت بھی ہے، ایک آپ کا اور آپ کے والدین کا فریضہ بھی ہے، اور آپ نے پھر ایک نسل تیار کرنی ہے، اس کو پھر آپ نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، اس کو تربیت بھی دینی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے شروع سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ جو ہے زیادہ تر ذہنی طور پر آپ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اگر آپ مکمل طور پر فٹ ہیں، آپ نے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھا ہے، نگیٹو جو ہے اس میں خرچ نہیں کیا ہے، اور پازیٹیو آپ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو جب زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اوائل عمر میں جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی اس کی شادی کرتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں جو ہے اس طرح کی جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ جو میرے نوجوان میرے ویور سن رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ فیل کرتے ہیں، آپ کی شادی قریب ہے، تو آپ مجھے کمنٹس میں یا میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ کو ایک جذبہ خدمت انسانی کے تحت آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اگر علاج کی ضرورت ہوگی تو کریں گے، کیونکہ ہمارا ادارہ 38 سال سے خدمت خلق کے جذبے کے تحت مصروف عمل ہے۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں، اور صرف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے، اور نیم حکیم لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے، اپنا علاج صحیح طور پر کرنا ہے۔ آپ بالکل صحیح ہو سکتے ہیں، بالکل صحت مند ہو سکتے ہیں، صحت مند رہ سکتے ہیں اگر آپ صحیح اور علاج اور پرہیز کرتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔